محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 106۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ کنز الایمان، جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ ما ننسخ، ہم جو منسوخ فرمائیں۔ نسخ کا معنی ہوتا ہے سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا، اور یہ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا تو کفاروں کو بڑی وحشت ہوئی، اور انہوں نے اس پر اعتراض کی۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دونوں عین حکمت ہیں، اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے۔ لہذا قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ یہ تمام نسخ اور تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہیں۔ تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب ہے؟ نسخ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ جو پہلے والا حکم تھا وہ اب تک تھا، اب یہاں سے اس کا حکم ہو گیا ختم، ہے نا، کہ وہ حکم جو ہے اسی مدت کے لیے تھا، اب وہ مدت پوری ہو گئی۔ صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت معلوم نہ تھی اور ناسخ کے آنے سے معلوم ہو گئی۔ ناسخ آیا تو وہ مدت منسوخ ہو گئی۔ جہاں تک اس کی اجازت تھی یا ممانعت تھی، وہ ٹائم اس کا پورا ہو گیا تو اس کو اب منسوخ کر دی گئی۔ اب اس کی جگہ پر دوسرا آرڈر آ گیا۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ بھئی کوئی ایک آرڈر رہتا ہے کہ اتنے دن کے لیے یہ آرڈر ہے، اور جب دن پورا ہو جاتا ہے تو وہ آرڈر ختم ہو جاتا ہے، اس جگہ پہ دوسرا حکم نامہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیتوں کو، کچھ جو ہے پہلے کی روایتوں کو اللہ نے اس کو منسوخ فرمایا، اور اس کی جگہ پر دوسری آیتیں ناسخ فرما دی۔ تو کفار کو حیرت ہوئی، تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اس جو چیزیں تھیں اس کو بند کر دیا گیا، اسے منسوخ کر دیا گیا، اس کی جگہ پہ دوسرا لے کر کے آئے، تو انہیں حیرت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کو جواب دیا کہ ناسخ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور منسوخ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور کبھی کبھی جو ناسخ ہے وہ منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئیں گا انشاءاللہ۔ ایک چیز جو ہم لوگ بارہا تجربہ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کو صرف پتہ ہے لیکن تجربہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا تجربہ بھی ہے۔ پہلے کے دور میں عالم یہ تھا کہ جو روزہ رکھتے تھے وہ مغرب سے ہی روزہ رہنا پڑتا تھا۔ مغرب سے روزہ پکڑ لو، رات بھر کا روزہ، دن بھر کا روزہ، پھر مغرب میں افطاری کرو۔ رات میں آپ بیوی سے جو ہے ملاپ نہیں کر سکتے، ہے نا۔ تو
اب عالم یہ کہ ایک صحابی سے ایسی بات ہو گئی کہ رات میں انہوں نے بیوی سے مل لیا، غالباً حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے۔ تو صبح کو آئے حضور کی بارگاہ، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں رات کو اپنی بیوی سے مل لیا، ہے نا۔ اللہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرما دی۔ تو اب اگر وہ منسوخ نہیں ہوتا تو آج ہمارے لیے کتنی مصیبت بن جاتی۔ ابھی دیکھیے کہ فجر سے پہلے تک آپ کھا سکتے ہیں، ہے نا۔ سحری کا وقت کب ختم ہے؟ جب صبح صادق کا وقت شروع ہوتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اب اس وقت سحری کا وقت ختم ہو گیا، وہاں تک ہم کھا سکتے تھے، اور مغرب کے وقت جو ہے ہم افطار کر لیتے ہیں۔ تو یہ 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ ہمارے لیے بہت مشکل پڑ جاتا ہے، بہت مشکل پڑ جاتا ہے۔ اگر رات بھر کا بھی روزہ رہتا، دن بھر کا بھی روزہ رہتا، تو بتائیے کہ 100 میں سے 10% لوگ ہی روزہ رکھ پاتے۔ مگر صحابی سے کچھ ایسی بات ہو گئی، وہ ہمارے لیے تعلیم ہے، ہو گئی ایسی بات۔ قرآن مجید اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے نا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو پہلے والوں پر جیسا روزہ فرض تھا ویسا روزہ ہم پر فرض اس آیت میں۔ اب وہی روزہ جب صحابہ رہتے تھے تو مشکل مرحلہ تھا کہ نہیں تھا؟ تو ان کے لیے اگر وہ جو ایمان میں پختے ان کے لیے مشکل، تو ہمارا تو ایمان پہلے ہی تزلزل کا شکار ہے، ہم ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا۔ تو صحابی سے کچھ ایسی بات ہو گئی، اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، رات کو حلال کیا گیا تمہاری عورتیں تمہارے لیے، ہے نا۔ تو پہلے رات کا روزہ تھا، اب وہ رات کا روزہ منسوخ کر کے اب دن کے دن کا روزہ کر دیا، تو یہ ہمارے فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ ہے؟ تو اللہ نے ایک آیت کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ کون سی آیت کو؟ وہ جس کے بارے کہا کہ تم سے پہلے والوں پر روزہ فرض کیے گئے، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزہ فرض کیے گئے۔ منسوخ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس آیت کو پڑھنے میں ثواب نہیں ہے یا وہ آیت قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ منسوخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے میں اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ اور آیتوں کو ہے۔ منسوخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی قرآن کی آیت ہی ہے، صرف معنی یہ ہوتا ہے اس کا جو حکم تھا وہ حکم بدل گیا۔ جو اس کا حکم ہوتا ہے کہ بھائی تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا، ایسے ہی تم پر فرض ہے، تو اب ایسے ہی تم پر فرض نہیں جیسے پہلے والوں پر فرض تھے، اب تمہارے لیے الگ قاعدہ دے دیا گیا، آسانی دے دی گئی۔ تو اس کو ہم لوگ اچھے سمجھ گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کچھ چیزیں جو منسوخ ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، نفع بخش ہوتی ہیں۔ اب کفار تعجب کرنے لگے کہ بابا کیا ہو گیا، یہ وہ اس کو بند کر دیا گیا، فلاں کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو ناسخ و منسوخ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور دونوں چیزوں میں حکمت ہے۔ اللہ کا ہر کام ہر فعل حکمت سے پر ہے نا۔ اب اس کے بارے کچھ آگے جو ہے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کفار کا اعتراض تو جہالت و ناسمجھی کی وجہ سے تھا، لیکن اہل کتاب کو تو کسی بھی صورت یہ اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام وہ بھی منسوخ مانتے ہیں، جیسے کہ بھائی بہن کا آپس میں نکاح ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اولادیں تھی تو اس وقت نکاح کن سے ہوتا تھا؟ بھائی بہن سے نکاح ہوتا تھا، ہے نا۔ اب وہ ہے تو منسوخ کرنا ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ یوں ہی یہودیوں سے پہلے ہفتے کے دن دنیاوی کام حرام نہ تھے، ان پر حرام ہوئے، ان پر حرام ہوئے۔ نیز تورات میں ہے کہتے نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام جانور حلال تھے، جب کہتے موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن تھا؟ مگر پھر بھی انہوں نے اعتراض، پھر بھی کفاروں نے کافروں نے اعتراض کیا۔ اب نسخ کے چند احکام سمجھ لی جلدی میں۔ جس طرح کوئی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے،
اسی طرح حدیث متواتر سے بھی آیت منسوخ ہوتی ہے۔ دیکھیں، کبھی صرف تلاوت منسوخ ہوتی ہے اور کبھی صرف حکم منسوخ ہوتا ہے۔ تلاوت و حکم دونوں منسوخ ہوتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے کہ بہقی شریف میں ہے کہ ایک انصاری صحابی رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد ہی نہ آئی اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکا۔ صبح کو دوسرے اصحاب سے اس کا ذکر کیا تو ان حضرات نے فرمایا کہ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم بھی رات کو اس آیت کو پڑھنا چاہتے، اس سورت کو پڑھنا چاہتے تھے، مگر وہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا، ہماری زبان میں نہیں آ رہا تھا، صرف بسم اللہ ہی آ رہا تھا۔ وہ سورت ہمیں بھی یاد تھی مگر رات میں جب ہم پڑھنا چاہے تو ہم کو کیا کر دیا گیا، بھلا دیا گیا۔ اور اب ہمارے حافظے میں بھی وہ سورت نہیں ہے، اب ہمارے حافظے میں وہ سورت نہیں ہے۔ سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں واقعہ کو عرض کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات وہ سورت اٹھا لی گئی، آج رات وہ سورت اٹھا لی گئی، تو اس کے حکم و تلاوت دونوں منسوخ ہو گئے، اس کے حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو گئے۔ جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر بھی وہ نقش باقی نہ رہے، ان پر بھی وہ نقش باقی نہ رہے۔ پھر آگے اسی آیت میں فرمایا نأتی بخیر، ہاں ہم بہتر لے کر کے آئیں گے، ہے نا، ہم جو ہے اللہ بندہ ہم بہتر لے کے آئیں۔ فرمایا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ فرما دیں یا بھلا دیں تو اس کی جگہ زیادہ آسان اور زیادہ ثواب والا یا کم از کم پہلے والے کے حکم کے برابر حکم لے آئیں گے، ہے نا۔ پہلے سے زیادہ سہولت والے کی مثال ہے جیسے کہ پہلے 10 گنا تک کے لشکر سے جہاد کا حکم تھا، ہاں پہلے 10 گنا تک کے لشکر سے جہاد کا حکم تھا، پھر صرف 2 گنا تک کے لشکر جہاد میں جو ہے ڈٹے رہنے کا حکم نازل ہوا۔ زیادہ ثواب کی مثال، یعنی پہلے کیا تھا کہ جب جنگ میں جانا ہے تو اگر 10 گنا تک تمہارے سے 10 گنا زیادہ لشکر رہے اور اس سے تم جنگ کرو ان کا ڈٹے رہنے کا تم حکم ہے، ان کا تمہیں ڈٹے رہنا، بھاگنا نہیں ہے۔ پھر بعد میں کیا ہو گیا کہ آپ 10 گنا نہیں، اگر تم سے وہ جو ہے صرف 2 گنا بھی زیادہ لشکر رہے اور تم ڈٹے رہو تو بھی تم کو اتنا ہی ثواب ملے گا، ہے نا۔ تو پہلے 10 گنا لشکر تھا، اب اس میں ثواب میں اور زیادتی کر دی اور آپ کے جو اپوزٹ میں لشکر تھے ان کو بھی کمی کر دی۔ اچھا جیسے کہ پہلے قول کے مطابق روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی، ہے نا، پہلے قول کے مطابق روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں اس پر روزے کا حکم ہی متعین کر دیا جو فدیہ سے زیادہ ثواب والا حکم ہے نا۔ پہلے کیا تھا کہ بھائی جو روزے کی طاقت رکھنے والا ہے وہ بھی فدیہ دے سکتا ہے، پہلے کے دن ایسے تھے گرمی کے دن، بڑے بڑے دن اور عرب کی گرمی، تو بھائی کہا کہ جو روزے کی طاقت رکھنے والا ہے وہ بھی فدیہ دے سکتا ہے نا، تو فدیہ دے گا تو ثواب میں کمی۔ لیکن اب کیا کہہ دیا، اب کیا حکم ہے، بعد والے پر کیا حکم ہے کہ نہیں اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، جس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، جس کے اندر طاقت نہیں ہے، ایسا لاغر، ایسا کمزور، ایسا بوڑھا کہ اب اس کے اندر بالکل طاقت نہیں ہے تو اس پر فدیہ دینے کا حکم ہے، تو ثواب ملا کہ نہیں ملا زیادہ، ہے نا۔ اگر یہی حکم ہوتا کہ بھائی جوان جو طاقت رکھنے والا ہے وہ بھی فدیہ دے کر کے جان بچا سکتا ہے تو سب لوگ پیسے دے کر کے حرام کرتے، ہے نا، ثواب مل پاتا، ثواب سے لوگ محروم رہتے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، مگر کیا ہے سہولت میں برابر کے حکم کی مثال بھی اب سن لیجئے کہ جیسے بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، حالانکہ دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں برابر درجے کی سہولت ہے۔ آپ بیت المقدس کی طرف اگر منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو بھی اتنا ہی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ادھر منہ کر کے پڑھیں گے تو کوئی آپ کو ٹینشن ہے، لیکن فائدہ کیا ہوا، اب خانہ کا ادھر منہ کر پڑھیں آپ کو ثواب میں دگنا کر دیا گیا، ثواب ڈبل کر دیا گیا، ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی آیت کو کسی حکم کو منسوخ کرتا ہے تو اس کی جگہ پر ناسخ والا حکم لے کر کے آتا ہے، اور وہ اس پر ہم کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کیسے نہیں ہے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ ہمارے سہولت ہے نا، ہمارے لیے آسانی، ہمارے لیے فائدہ مند، ہمارے لیے بہتری کے سامان لے کر کے آتا فراہم کرتا ہے نا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفاروں کو جواب دیا کہ تم جو اعتراض کرتے ہو کہ فلاں کو منسوخ کر دیا، فلاں کو منسوخ کر دیا، تمہارا اعتراض کرنا بیجا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا